کچھ دن پہلے ابھی تھانے کی رپورٹ ہے، ایک بیٹی غیر کے ساتھ بھاگی، باپ کہہ رہا میری ٹوپی میں تیرے پیروں میں رکھتا ہوں بیٹی لوٹ چل، اور اس بچی نے کہا تھا تو میرا کیا لگتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں روش نہ بدلی تو پھر سے باپ تمہیں پالنے سے زیادہ مارنے پہ فخر کرے گا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی جو 1400 سال سے زندہ ہو اسے فاطمہ کے کردار نے بچا رکھا ہے۔ اگر میرے نبی نے یہ نہ کہا ہوتا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے تو جتنی بیٹیوں نے باپ کے منہ پہ کالک پوت دیا گئے اتنی بیٹیوں کے بدلے میں آج بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جاتا۔ بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں میں، اور یاد رکھیے گا میں چاپلوسی کرنے نہیں آیا، دلالی کر کے پیسے رول کے نہیں لے کے جانے۔ میں چاہتا ہوں قیامت میں جب ثناء بھی آئے، یہ علماء بھی آئیں، یہ مجمع بھی آئے، اور پوچھا جائے ثناء بتا جلسہ کیوں کیا تھا؟ کہ مالک تیرے محبوب کے لیے، تو خاتون جنت کے بیٹے آ کے کہے فرشتوں اسے جنت میں لے کے چلو، یہ حکم میری ماں کا آ گیا ہے۔ میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا نہ کیا بیٹیوں نے، باپ کی قربانی، اور بیٹی باپ سے کہہ رہی مجھے کیا پتا تو لگتا کیا میرا، پولیس والے سے کہہ رہی میں اس کو نہیں جانتی ہوں لے کے چلے جاؤ، باپ کی چیخ نکل جاتی ہے سن میری بیٹی اگر تجھے یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دوں، جب تم ماں کے شکم میں آئی تھی دنیا کو خوشی ہو گئی تھی، گھر میں چراغ جلنے والا ہے، تیری دادی نے کہا تھا پوتا آئے گا تو میٹھا تقسیم ہوگا، تیرے چچا نے یعنی کہ چچا نے کہا تھا تیرے کے اگر بھتیجا آئے گا لڈو بانٹوں گا، تیرے تمام رشتہ داروں نے نام سوچے تھے، نام عبد الغفار رکھیں گے، عبد الرحمان رکھیں گے، ایک کے منہ پہ بھی پھوٹا لفظ نہیں آیا تھا کہ بیٹی آئے گی تو عائشہ کہا جائے گا، بیٹی آئے گی تو فاطمہ کہا جائے گا، تجھے تو کوئی آنے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا، کسی کو یہ پسند بھی نہ تھا کہ تو دنیا میں آ جائے، سب نے میٹوں کے آرڈر کیے، لوگوں نے نام سوچ کے رکھے، جب درد زہ شروع ہوا کہ ولادت کی تکلیف میں ماں کو لے کر کے ہاسپٹل لے جایا گیا کہ رات کے 3 بجے فون آتا کہ مبارک ہو بیٹی آئی ہے، دادی بستر پہ گر گئی، چچا نے کمرہ بند کر لیا، دکان والوں نے کہا تھا میٹھا لے کر کے چلے جاؤ، سب نے کہا نگیچہ کیے، کہا آرڈر کیوں دیا تھا، کہا اگر بھتیجا آتا تو میٹھا بانٹتے، پوتا آتا تو میٹھا تقسیم کرتے، اب گھر میں بیٹی آ گئی ہے اب میٹھے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، خدا کی قسم سب کے چہرے اتر گئے تھے، سن جب سب نے منہ موڑا تھا مگر تیرے باپ کو پتا چلا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، وہ ہاسپٹل سے بھاگا نہیں تھا، قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے، اس نے کہا تھا ڈاکٹر جلدی کرو میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آج جس کے منہ پہ کالک پوت دیتی ہے بیٹیا اس باپ کی قربانی کو ذرا دیکھو تو سکی، یہ گیا تھا تیری ماں کے پاس اور تجھے کروٹ میں لیٹا دیکھ کے اس نے اپنے بازو پھیلا کے کہا تھا میرے جگر کے ٹکڑے کو میری گود میں دے دو، جب دنیا تجھ سے نفرت کر رہی تھی تب تیرے باپ نے کہا تھا لوگوں تم نہ جانے کیا سمجھتے ہو لیکن میں سمجھ رہا ہوں آج بیٹی ہی نہیں آئی ہے بلکہ خدا کی رحمت بھی آ گئی ہے، میرے حصے کی جنت بھی آ گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت روح بلالی کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، ہائے ہائے بہت اچھا، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ میری بیٹی واہ، اگر کوئی مجنو جھوٹ بولے کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں واہ، تو ایک بار مڑ کے باپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرف دیکھنا حق ہے، واہ، کہ جو 10 سال وہ ٹوٹی چپل کو سلوا کے پہنتا رہا تاکہ میری بیٹی کے عزت اور دوپٹے پہ کوئی پابند نہ لگنے پائے، واہ کیا بات، اس کی قربانی یاد کر۔ جی، اور آج بیٹیاں کتنی آسانی سے کہ جی جوان ہو گئی ہوں، اس کا بڑا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہم جوان ہیں اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جوان ہیں اپنی مرضی کے مالک ہیں، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ تو کلمہ بھی پڑھے اور قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھائے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہیں زمین پہ رہنا ہے تو خدا کی مرضی سے جینا پڑے گا، یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد شریعت میں اپنی منمانی کریں،
مجھے کچھ بھی نہیں، لاکھوں بیٹیوں کے بارے میں خبر ملی کہ مرتد ہو گئی، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 99% وہ بچیاں تھیں کہ جنہوں نے صرف دنیا سیکھی تھی، دین نہیں سیکھا تھا. جنہوں نے صرف دنیا سیکھی، کوئی ہائی اسکول سے بھاگ گئی، کوئی انٹر سے نکل گئی، کوئی بی اے سے نکل گئی، کوئی ایم اے بی ایڈ کرتے کرتے باپ کی عزت کو جوتیوں تلے رون دیا، اور اس کے بعد کوٹ کے چکر کاٹ رہی ہیں. اس لیے کہ وہ جو کہتا تھا تیرے لیے میں آسمان توڑ کے زمین پہ لے آؤں گا، اب اس نے کہہ دیا کہ تو میرے کام کی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بیٹی کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں دی ہے. حق ہے جی. 2 میٹر کپڑا پہننے والی بیٹی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی ہے، کتنا چھپاؤں کتنا دکھاؤں. اور اسلام یہ کہتا ہے سن، عزت والی چیز پردے میں رکھی جاتی ہے. پیسہ کہاں رکھتے ہو؟ یہاں رکھ کے چلے جاؤ یار. رکھ سکتا ہے کوئی؟ گھر میں رکھتے ہو تجوری میں کہ گھر کے چوراہے پہ؟ کیوں؟ جبکہ پیسہ چوری ہوا تو مل جائے گا، لیکن عزت ایک بار چلی گئی تو پھر ملنے والی نہیں ہے. پھر ملنے والی نہیں. آج مرے جا رہے ہیں، آج مرے جا رہے ہیں لوگ. وہ خدا را رویے بدلو، اپنے طریقے درست کرو اور بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. ہم بھی اپنی بچیوں کو تربیت دیں، ہم بھی اپنی بچیوں کو تعلیم دیں. یاد رکھیے گا بچے جو ہم کہتے ہیں اس پہ کم عمل کرتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. جب ماں نے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا، جب سے جہیز میں لے کے آئی الماری میں رکھا ہے، تو اولاد قرآن پڑھ دے گی؟ خود بتاؤ. جب ابا بھی آز کھائے گا تو اولاد حرام سے بچے گی؟ بولو زور سے ذرا. نہیں بچنے والی نا. تو پہلے ماں باپ کو عمل کرنا پڑے گا، اولاد خود بخود عمل کرنے لگ جایا کرتی ہے. والدین کو پہلے عمل کرنا ضروری ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں سے، خدا را کوئی بھی آپ کو بہلائے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، سونا، پیسہ، اور بے جا شوق. یہ لڑکیوں کو سب سے تیزی سے گمراہ کرتے. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تم دیکھنا یہ مجنو جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری کمائی پہن کے رکھتے ہیں. کان میں بندہ ہوگا، ہاتھ میں چین ہوگی، گلے میں زنجیر ہوگی، ہے، اور کٹنگ کتے والی ہوگی. ہے نا؟ کتا کٹنگ کیوں بولا میں نے پتا ہے؟ سوچ رہے ہو کہ کتا بال کٹواتا ہے کیا؟ پھر بھی میں نے کتا کٹنگ کیوں بولا؟ کبھی دیکھنا آپ کھجلی والا کتا، کون سا کتا؟ جہاں تک اس کے پنجے پہنچتے ہیں وہاں تک بال بچتے ہی نہیں، اور بالکل کمر کے بیچوں بیچ بال کھڑے رہتے ہیں اس کے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی پہ اس کے پنجے پہنچتے ہی نہیں. ایسے ہی ہے، بالکل صاف جیسے گنجا، اور یہاں بال کھڑے، اور بٹن کھول کے لفنگا یوں آستین چڑھا کے دعوت میں آئے تو مولوی کے یوں کونی مار کے کہتا ہٹو. ایسے آتے، ہٹو. دیکھو باخدا کہہ رہا ہوں، کبھی جھانک کے دیکھنا اس کی شکل کو، اس کے بال دیکھو تو کھجلی والا کتا لگتا ہے وہ، اور باتیں لمبی لمبی. ممبئی سے آ کے تو پیر نیچے رکھتا ہی نہیں. ہاں حضرت
ممبئی سے آنے کے بعد پیر نیچے نہیں جا رہا اس کا. آج اس ہوٹل میں، کل اس ہوٹل میں، آج فرائی، کل چکن، فلاں مٹن، یہ مٹن. اور جب پیسے 8 دن میں ختم نا، کچھ ملے گا کیا؟ یہ ایسے سے پھر یوں ہو گیا. اور یہی مجنوؤں کی کنڈیشن ہے. میری بیٹی سون، ساری دنیا کا سونا ایک پلے میں رکھا جائے اور فاطمہ زہرا کی کنیز تیری عزت دوسرے پلے میں رکھی جائے تو پوری دنیا کے سونے چاندی ملا کر بھی تیری عزت کا 1% کی برابری نہیں کر سکتے. کیسے کسی مجنو کے حوالے عزت کر دی تو نے؟ بھول گئی تو کہ تیرا باپ تجھے دیکھ کے کہتا تھا بیٹی نہیں رب نے شیر دیا ہے. تجھے سینے سے لگا کے باپ کہتا تھا اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا. اگر اسے پتا ہوتا کہ تو اس کی عزت کو قدموں تلے روند جائے گی تو اسی دن تجھے زہر دے کے مار دیتا. یہ تیرے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی نہ کرتا، رات رات بھر جاگ کر کے تیرے پردے کی وجہ سے تیرے لباس کے لیے لوگوں کے دھکے نہ کھاتا. یہ تو اس لیے دھکے کھاتا رہا کہ میری بیٹی غیر کے برتن دھوئے گی تو دنیا کیا کہے گی، دوسرے کے گھر کام کرنے کے لیے جائے گی تو دنیا کیا کہے گی. سن تو سکی یہ گالیاں کھاتا رہا تاکہ تیری عزت محفوظ رہے، یہ لوگوں کے تانے سنتا رہا تاکہ تیری عزت محفوظ رہے. اور سن، اب اگر تیری اس قسمت کے فیصلے کی باری آ جائے اور تیرا باپ کہہ دے جا آگ میں کود جا تو کود جانا تاکہ باپ کی عزت دنیا میں محفوظ رہ سکتی ہے. اس لیے یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے. ورنہ سن، میں تو سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کچی عورتیں. میں نے رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، جنہیں میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کوئی قطب ہے تو وہ اویس مصطفیٰ کی ذات ہے، جن کے بارے میں تاج الشریعہ نے ممبئی میں کہا تھا میں اپنے سارے مرید اویس مصطفیٰ کے حوالے کر رہا ہوں. میں ان کے قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا سرکار حد ہو گئی ہے. انگلش والی بھی مرتد ہو رہی ہیں، اردو والی بھی مرتد ہو رہی ہیں، دین سیکھنے والی بھی مرتد ہو رہی ہیں. حضور بچیں گی کیسے بیٹیاں؟ انہوں نے آنکھ بند کی اور کہا صرف ایک علاج ہے. آنکھ بند کی اور کھول کے کہا تھا بس ایک علاج ہے. میں نے کہا بتا میرے مرشد اجازت، وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا سب کے سینوں میں عشق رسول ڈال دیا جائے. سب کے سینے میں عشق رسول ڈال دیا جائے. کہا کہ یہ لوہے کی، مسالے کی، اینٹ کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوتی جتنی اونچی عشق رسول کی دیواریں ہوا کرتی. آج ضرورت ہے بیٹیوں کو عشق رسول پڑھایا جائے، آج ضرورت ہے بیٹیوں کو عاشق رسول بنایا جائے، آج بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنایا جائے، تبھی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں. ورنہ صرف ڈگریوں سے عزتیں بچنے والی، ڈگریوں سے عزتیں بچنے والی. موبائل میں تو روز دیکھتے ہو، آج نہ بناؤ گے موبائل میں ویڈیو تو کیا چلا جائے گا. آج سامنے دیکھ لو. چلوں آگے تھوڑا سا، آؤ تمہیں بتاؤں بیٹی کسے کہتے ہیں. مدینے کا شہر ہے، بولو سبحان اللہ. مدینے کا بازار ہے، حضور کا شہر ہے، سونے کی مارکیٹ ہے اور ایک کنیز فاطمہ زہرا ہے. ایک کنیز فاطمہ زہرا زیور خریدنے کے لیے سونے کی دکان پہ آئی. بیٹیاں کان کھول کے سنیں اور بیٹے بھی میری بات سنیں. وہ بچی زیور خریدنے کے لیے جب آئی، اس نے جب پردے سے ہاتھ باہر نکالا، دکاندار یہودی تھا. بچی کے ہاتھ کا حسن دیکھ کے دیوانہ ہو گیا. بچی نے اپنی پسند کا سونا لیا. اب وہ دکان کا مالک ہاتھ دیکھ کے دیوانہ ہوا. اس نے سونا سارا آگے ڈال دیا اور کہا جتنا چاہے زیور لے لے، تجھے کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی. بچی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تیرے حسن پہ میرا دل آ گیا ہے، جتنا چاہے سونا لے لے، بدلے میں میرا دل خوش کر دینا. بچی نے اتنا سونے کو پھینکا اور عزت بچانے کے لیے دکان سے نکلی.
جب عزت بچانے کے لیے دکان سے نکلی تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا. اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا, لڑکی کا, اور اس نے کہا جا کہاں رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تیرا سونا نہیں چاہیے. کہا کس لیے؟ میں نے پوری دکان تیرے آگے ڈال دی, جتنا چاہے سونا لے کے چلی جا, میں تجھے روکنے والا نہیں ہوں, لیکن ایک لمحے کے لیے میرے دل کی خوشی کا خیال کر لے. بچی نے منہ پہ تھوک کے کہا تھا سن, تیرے سونے میں وہ طاقت نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کی کنیزوں کو خرید سکے. ہم ایک بار محمد عربی کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں, اور جو ان کے ہاتھ پہ بک جاتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید پاتی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, اس نے کہا ایسے نہیں جا سکتی ہے. ہاتھ پکڑ کے زور لگایا تاکہ دکان کے اندر لے جا سکے. بچی نے ایک آواز دی تھی, اے کوئی محمد عربی کا غلام جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر سکے. یہودیوں کی مارکیٹ ہے, یہودیوں کا بازار ہے, ایک محمد عربی کا غلام پہلا لے کر کے سودا خریدنے آیا ہے. وہ سودا خرید رہا تھا, بچی کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی ہے, اس نے سودا تو پھینک دیا ہے. ادھر دوڑا جدھر بچی کی آواز آ رہی تھی, وہاں جا کر کے دیکھا یہودی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے. یہ نوجوان آگے بڑھا, اس نے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پہ وار کیا, ہاتھ بیٹی کا چھٹایا, بیٹی کو کمر کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا خبردار اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دکھا. جو ہاتھ بیٹی کی طرف اٹھے گا وہ کندھوں پہ سلامت نہیں رکھے گا. جب اتنی بات مسلم نوجوان نے کہی ہے, اس نے اپنی برادری کو آواز دے کے کہا تھا لوگوں آؤ دیکھو تو صحیح, بازار بھی ہمارا ہے, علاقہ بھی ہمارا ہے, لوگ بھی ہمارے ہیں, لیکن اس کی ہمت تو دیکھو, یہ اکیلا تنہا پوری برادری کو چیلنج کر رہا ہے. آؤ ذرا اس کی اوقات دکھائی جائے. سارے یہودی دوڑ آئے ہیں, سینکڑوں تلواریں ایک جوان کے سامنے نکل آئی ہیں. تنہا بہن کی عزت کا رکھوالا سینکڑوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کہا تھا بتا تو صحیح کیا کر لے گا؟ کہا اس کی عزت بچاؤں گا. تو کہا تھا یہودیوں نے اکیلا کے اپنے آپ کو تو دیکھ, 100 کو کیسے روک لے گا؟ اس نے کہا اگر بچا نہ سکا کم سے کم بہن کی آبرو پہ مر تو سکتا ہو, تاکہ دنیا جان لے کہ غیرت والے بھائی بہنوں کی عزتیں لٹوایا نہیں کرتے بلکہ زندگی کے سودے کر دیا کرتے ہیں. کہا خبردار یہ میری بہن لگتی ہے, اسے ہاتھ نہ لگانا. جب اتنی بات اس نے کہی ہے, خدا کی قسم اس جوان نے جب یہ بات کہی ہے, یہودیوں نے کہا تھا یہ تو رہنے والی کہاں کی ہے, تو رکھنے والا کہاں کا ہے, اس سے تیرا رشتہ کیسے بنا ہے؟ اس بیٹی نے جب اتنی بات سنی ہے, بیٹی نے کہا تھا سن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں باپ بناتے ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جو رسول پاک نے بنا دیا. نعرہ تکبیر, ہائے ہائے ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, بہت عمدہ بات. سبحان تھکے آپ لوگ نہیں تھکے نا؟ ذرا بولے یا رسول اللہ. اتنی زور سے بولو کہ جانے والوں کو پتا چلے جلسہ بھی ہو رہا ہے. بولے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی چلوں آگے. اس نے کہا یہ رشتہ وہ ہے جو حضور نے بنایا ہے. ایک یہودی آگے بڑھا, دیکھیں تیری جرت. ایک یہودی آگے بڑھا, جیسی اس نے تلوار نکال کے نا بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, پلک چھپکی, دیوانے کی تلوار اٹھی اور اس کا دھڑ سر سے الگ تڑپ رہا تھا اور سر الگ تڑپ رہا تھا. یہ پہلا سر کٹ کے جب گرا اس میدان میں, اب یہودیوں کے خون میں آگ لگ گئی کہ دیکھو تنخواہ سینکڑوں کے بیچ میں اور جرت, ایک آیا, 2 آئے, 10 آئے, اب چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگ گئی ہیں. یہ جھگڑا شروع صبح سے ہو رہا ہے. تو پہر ہو گئی تلوار چلتے چلتے, تو پہر تک تنہا جوان تلوار چلاتا رہا, لیکن سینکڑوں میں کہاں تک تلوار چلاتا. کئی کی گردنیں کاٹ کے زمین پہ پھینک دی. پھر تلوار دھیمی ہونے لگ جاتی ہے, بازو جواب دینے لگ جاتے ہیں. بہن بیٹی دور کھڑی دیکھ رہی ہے. تلوار جب دھیمی ہونے لگی, اب بیٹی کو احساس ہونے لگا اگر تلوار رک گئی تو میری عزت چلی جائے گی, اگر یہ تلوار رک جائے گی تو بہن کی آبرو لٹ جائے گی. اب تلوار دھیمی ہو رہی ہے اس لیے کہ وقت
وقت انہیں تھکا دیا کہ سینکڑوں کا مقابلہ اکیلا کہاں تک کرتا. تلوار چلاتے چلاتے جب بازو دھیمے ہونے لگ گئے گئے, اب بچی کی آنکھ میں آنسو آئے گئے. اس نے اسی راہ میں سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہا تھا, مولا تجھے تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے, آج میری عزت کی حفاظت فرما لے. اگر آج میری عزت رٹ گئی, قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی کہ نبی کے مدینے میں ان کے کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رکھی تھی. اتنا رو کر کے اس نے کہا ہے, خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, ادھر اس نے تڑپ کے کہا ہے, ادھر پیچھے سے نعرہ تکبیر کی آواز آ جاتی ہے. جوان نے مڑ کے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے. جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, آگے آگے نبی آ رہے ہیں, پیچھے پیچھے مولا علی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ان کے لیے رو کے تو دیکھو مدد آتی ہے کہ نہیں. اور پھر جب دیکھا شیر خدا کو تو یہودی فرار ہو گئے, بیٹی کی عزت بھی بچ گئی. میں کہنا چاہتا ہوں بیٹی, اپنی عزت کا خیال کر. اللہ نے جو عزت تجھے بخشی ہے نا, دنیا میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. کنیز فاطمہ زہرا بنو, علم دین سیکھو, ماں باپ کی وفادار بنو, ان سے اتنی وفا کرو, اتنی وفا کرو کہ لوگ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے لیے رونے لگ جائیں. آپ سے بھی تھوڑی بات کہہ دوں, یہ تو بیٹیوں کے لیے بات تھی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو برابری کی تلاش کے چکر میں عمریں نہ بڑھانا. ابھی برابری کا رشتہ نہیں مل رہا. برابری کا کیا بھائی, تو 9 فٹ کا ہے, تیری بیٹی 18 فٹ کی ہے, جو داماد تجھے 19 فٹ کا چاہیے. نہیں, کھاتے پیتے گھر کا ہو. سنیں, رشتے پیسوں سے نہیں, رشتے بھروسوں سے چلا کرتے ہیں. کائے سے چلتے ہیں؟ بھروسے سے رشتے چلتے. بیٹیاں جوان ہو جائیں, رشتہ کرنے میں جلدی کرو. پوری دنیا میں چچیری کاٹ رہا ہے, پوری دنیا میں داماد ڈھونڈ رہا ہے, اور داماد ملا فیس بک پہ, کنڈل والا داماد, بندے والا داماد. داماد ڈھونڈا کہ بہو. ایک صاحب کہنے لگے حضرت ذرا دیکھنا داماد صحیح ہے. میں نے دیکھا بندے پہنے پڑا. میں نے کہا داماد کا فوٹو ہے کہ بہو کا فوٹو ہے؟ ہاں ادھر یہ وہ چٹیا چل رہی, چٹیا. داڑھی رکھنے میں مر جاتا اور چٹیا رکھنے میں وزن نہیں لگ رہا. 4 انگل کی داڑھی میں بوجھ لگتا ہے, 1 ہاتھ لمبے بال رکھ کے پڑا. اور داماد لے ناک بھی چھدی ہے, کان بھی چھدے. داماد ہے کہ بہو ہے بے غیرت. کہہ رہا راشی ملا دو اس کی. ارے بھیا, ہم سے آج تک اپنی راشی نہ ملی, ہم تمہاری راشی کہاں سے ملائے؟ یہ غیر مسلم والے چینل ہمارے بیچ بھی آ گئے کہ راشی دیکھ لو. ادھر ٹھگ بیٹھا, او ہو بھئی لکیر تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی تو کاٹ کے سیدھی کر دے. نکلو ان چیزوں سے. اور داماد فیس بک اور واٹس ایپ پہ تلاش نہ کر. اکثر فیس بک یہ داماد بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں, اور 2 سال کے بعد پھر تعویذ مانگتے ہو. داماد چاہیے تو پھر تو 5 وقتہ نمازی ہو. کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے. کتنے ٹائم کی؟ زور سے 5 ٹائم کی. میرے بچے کی آواز بیٹھ گئی سبحان اللہ کہتے کہتے. میں کہتا ہوں گھر جانا نا بیٹے, امی پوچھیں آواز کا کیا ہوا, کہنا امی جب بات حضور کی ہو رہی تھی نا تو لوگ پیسے والے پیسے دے رہے تھے, میں حضور کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا ہوں. کوئی تو نذرانہ دے کے آیا ہوں نا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلوں آگے تھوڑا سا, وقت ہو چکا ہے 2 بجنے کو. جی جنہوں نے بلایا وہ کہاں ہے؟
ہاں کوئی نہیں ہے. مولوی کو بیٹھایا اس ٹائم پہ گیا, یہ تو حضور کا بڑا کرم ہے کہ آپ مل گئے, ورنہ وقت جتنی ٹھنڈی کا ہے نا, آپ رہو گے تو انشاءاللہ جلسہ ہوتا ہی رہے گا. کیا بات کہہ رہا تھا میں آپ سے, داماد کہاں ڈھونڈنا ہے؟ میں نے کہا 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ اور مسجد میں جایا کرو. وہ جوان ڈھونڈو جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوتی ہو, اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے, اور جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اب داماد کیسا ہونا چاہیے؟ تو 90% لڑکوں کی تو ہوگی بھی نہیں پھر اب, کہ 90% تو جاتا ہی نہیں مسجد میں. اگر مسجد سے داماد ڈھونڈنے لگو تو پھر ساری نمازی ہو جائیں گے. اور داماد کٹو والا مت دیکھو, داڑھی والا. کیسا داماد؟ یہ بے داڑھی والے قطعی نہیں بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. مولوی ہمیں کوارا مارنا چاہتا ہے. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں داماد داڑھی والا دیکھو, نیک دیکھو, اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے نا میاں بیوی کا رشتہ, یہ ایسا نہیں 2-4 دن کا رشتہ ہے, کئی دہائیاں کئی دشک لگتے ہیں اس رشتے میں اگر اللہ زندگی دے تو. اگر یہ خوشحالی نہ ہو تو الگ سے کسی عذاب کی ضرورت نہیں ہے. اس رشتے میں اگر خوشحالی نہ ہو الگ سے کسی عذاب کی ضرورت نہیں ہے. مفتی محمد حسین سنبھلی فرمایا کرتے تھے, عورت نیک مل جائے تو جنت کی چڑیا ہے, اور اگر عورت غلط مل جائے تو جہنم کا کوا ہے, اکیلے جینا حرام کر دیتی ہے. ایسی ہونی چاہیے عورت, ڈر کے بول رہے ہو, ایسی ہونی چاہیے. ہاں, جو زیادہ زور سے بولا اللہ اسے ضرور نیک بیوی دینا. غور سے سنو میرے بھائی, رشتے دیکھنے جایا کرو تو بھی علامہ غلام جیلانی ازہری نے کہا تھا کہ ڈگری نہ دیکھو. اگر رشتے دیکھنے جایا کرو تو یہ پوچھوایا کرو نماز کتنے وقت کی پڑھتی ہے. اس کے ہونٹوں کی سرخی سے زیادہ ضروری ہے یہ دیکھو کہ اس کے منہ سے تلاوت قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں. اس کے گالوں کی چمک سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے ماتھے پہ سجدوں کی چمک ہے کہ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ یہ تلاش کرو, پھر تمہیں کسی ڈوری کی ضرورت نہیں. قدم اس کے آئیں گے, کرم مدینے والے مصطفیٰ کا آنا شروع ہو جائے گا. بچیوں کو نیک بناؤ, بچیوں کو نیک بناؤ. ہم رشتے دیکھنے جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا پڑھا ہے, تو غریب کہتا میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے. تو سسرال والے کیا کہتے ہیں, بس قرآن پڑھا ہے. اسے کہتے ہیں بس قرآن پڑھا ہے. میں کہتا ہوں بیٹوں کو قرآن پڑھاتے ہو پڑھاؤ, بیٹوں کو عالم بناؤ, حافظ بناؤ, لیکن بیٹیوں کو قرآن ضرور پڑھایا کرو. آپ کا محبوب ادارہ جہاں پہ ہمارا قیام تھا, کیا نام اس ادارے کا؟ جامعہ قادریہ. بات نہیں ہے نا, اللہ سلامت رکھے. فرمائش لوگ لے کے آتے. جامعہ قادریہ خدیجۃ الکبریٰ یہ ادارہ, یہ اس میں بچیاں پڑھ رہی. بڑی طبیعت خوش ہوئی, حضرت سے ملاقات ہوئی اور اساتذہ کرام سے, اسٹاف سے ملاقات ہوئی. بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں. طبیعت خوش ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف بیٹوں کو قرآن پڑھاتے ہو. میں نے بھی قرآن پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, سب نے قرآن پڑھا ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, پہلی بات تو فرصت نہیں ملتی ہے پڑھنے کی. بزنس میں لگ جائیں, کام میں لگ جائیں, فرصت نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو باعث برکت پڑھ کے, جہاں تک پڑھا پڑھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں
کو قرآن ضرور پڑھایا جائے، اس لیے کہ اگر تم مر جاؤ گے قبرستان میں ہوگے، بیٹیاں ہندوستان کے اندر ہوں گی، اگر ان کی عمر 70 سال بھی ہو جائے گی، لیکن جب بھی یہ قرآن لے کر کے بیٹھیں گی اور آخری آیت کی تلاوت ہو رہی ہوگی، آخر میں کہیں گی صدق اللہ مولانا العظیم، یہ کہتے کہتے خیال آئے گا یہ وہی قرآن ہے جو باپ نے مجھے پڑھایا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کی فیس باپ نے ادا کی تھی۔ خدا کی قسم بیٹیاں 70 سال کی بھی ہو جائیں، جب بھی قرآن پڑھیں گی ہاتھ اٹھا کر کے مرنے والے باپ کے لیے دعائیں ضرور کریں گی، اس لیے کہ بیٹیاں جب تک زندہ رہتی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مرنے والے باپ کے لیے زیادہ دعائیں کیا کرتی ہیں۔ لیکن ہم بیٹیوں ہی کو نہیں پڑھاتے، بیٹوں کو پڑھا لے گا کیا؟